پورے پاکستان کی توجہ جس خبر نے پچھلے چند دنوں سے اپنی جانب مبذول کروائی ہوئی ہے وہ دو غیر ملکی کوہ پیماؤں کے ساتھ پاکستانی لیجنڈ علی ستپارہ کی K2 پر گمشدگی کی خبر ہے۔ اسکردو کے رہنے والے محمد علی ستپارہ جان سنوری اور جان پیبلو موہر کے ساتھ K2 سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ علی ستپارہ کے بیٹے بھی اس ٹیم کا حصہ تھے لیکن وہ راستے ہی میں طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے واپس چلے آئے۔ آخری بار علی ستپارہ اور ان کے باقی دو ساتھیوں کو K2 کی مشہور زمانہ باٹل نیک کراس کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ڈیتھ زون سٹارٹ ہوتا ہے جو 8000 میٹر کی بلندی سے اوپر ہے۔ جمعہ 5 فروری کی شام سے علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اور ماہرین کی رائے میں جہاں K2 کے ڈیتھ زون پر اتنے دن زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، وہیں پاکستانیوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ نہ صرف علی ستپارہ کے اہل خانہ بلکہ پورا پاکستان یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ فرما دے، اور ہم سب کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کے زندہ رہنے کی امید پھر سے پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ علی ستپارہ اور ان کے دو لاپتہ ساتھیوں کی گمشدگی کی خبر کو جب تقریباً 7 دن گزر چکے تھے اور لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کے زندہ رہنے کی امیدیں چھوڑ رہے تھے، تو اسی دوران امید کی ایک اور شمع روشن ہوئی ہے۔ علی ستپارہ کا ایک پرانا انٹرویو پچھلے کئی روز سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا جس میں وہ کہتے نظر آتے تھے کہ اگر وہ پہاڑوں میں لاپتہ ہو بھی گئے تو پریشان مت ہونا، میں برف کے اندر ہی گھر بنا کر چند دن تک وہاں پر رہ سکتا ہوں۔ اور اب ماہرین کی رائے میں تازہ ترین رپورٹس کو دیکھا جائے تو لاپتہ کوہ پیماؤں کے کسی برفانی غار میں پناہ لینے کا امکان ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے چانسز انتہائی کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والے اس کی رحمت سے ابھی بھی مایوس نہیں ہیں اور دعا گو ہیں کہ لاپتہ ہونے والے یہ تینوں کوہ پیما کسی برفانی غار ہی میں موجود ہوں۔ علی ستپارہ، جان سنوری اور جان پیبلو کے خاندانوں نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے لاپتہ کوہ پیماؤں کے برفانی غار بنا کر پناہ لینے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ان کے مطابق اگر کھانے اور پانی گرم کرنے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہو تو وہاں پر اتنے دن زندہ رہا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل علی ستپارہ کے بیٹے نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب ریسکیو اور سرچ آپریشن کو ان کوہ پیماؤں کی ڈیڈ باڈیز تلاش کرنے کے لیے فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اتنی بلندی پر اتنی دیر تک کسی کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران پاکستانی آرمی کے جانباز تقریباً 8000 فٹ کی بلندی تک ہیلی کاپٹر میں پرواز کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ اتنی بلندی پر فلائی کرنا آسان ہرگز نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہاں پر -50 کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے اور برفانی ہوائیں بھی تقریباً 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پاکستانی آرمی کی ایویشن ٹیم اپنی جان خطرے میں ڈال کر اتنی بلندی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فلائی کر کے ان کا کوئی سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوا۔ اب ان لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ سنتھیٹک اپرچر ریڈار ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ مائکرو سیٹلائٹ ارتھ آبزرویشن ٹیکنالوجی سے ہر مربع میٹر اور ہر جگہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جن بلندیوں پر ہیلی کاپٹر کی پہنچ ممکن نہ ہو وہاں یہ ٹیکنالوجی بے حد کارآمد ہوتی ہے۔ تینوں لاپتہ کوہ پیماؤں کے اہل خانہ نے مشترکہ بیان میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل فضائی تلاش میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ فریزنگ ٹیمپریچر، تیز ہوا اور دھند کے باعث سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں کامیابی نہیں ملی۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے پس پردہ بے حد کام ہو رہا ہے۔ سرچ ٹیم آئس لینڈ اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ جدید نظام کے ذریعے پہاڑ کی بلندی پر 1 انچ کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ کوہ پیماؤں نے برف کی کوئی غار بنا لی ہو اور اس کے اندر موجود ہو۔ برفانی غار میں کھانے کی چیزیں، پانی گرم کرنے کی سہولت ان کو میسر ہو تو زندہ رہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب بھی کوہ پیما کسی چوٹی کو سر کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ ضروری سامان لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ سپلائیز بھی بس اتنی دیر کے لیے ہوتی ہے جتنی دیر کی ان کی مہم ہوتی ہے، اور اب ان تینوں کوہ پیماؤں کو لاپتہ ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ لیکن اہل خانہ کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام امید کی شمع کو تھامے ہوئے ہے۔ اس علاقے کا خراب موسم گزشتہ کئی دنوں سے K2 سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہو جانے والے کوہ پیماؤں کی تلاش میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسکردو کا موسم معمولی سا بہتر ہونے پر محمد علی ستپارہ، جان سنوری اور جان پیبلو کو تلاش کرنے کی کوششیں دوبارہ سے بحال کر دی جائیں گی۔ اس سرچ آپریشن میں C-130 جہاز کے ذریعے ستپارہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 4 بلندی پر چڑھنے والے پورٹرز کے علاوہ خصوصی فارورڈ لوکنگ انفرا ریڈ
रेड FLIR का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर FLIR मिशन के दौरान किसी जगह की निशानदही होती है तो बुलंदी पर चढ़ने वाले कोहपेमाओं को ग्राउंड पर तलाशी के लिए मिशन में शामिल किया जाएगा। इन जदीद फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरास के अंदर मौजूद सेंसर्स किसी भी रेडिएशन का पता चलाकर उसे तस्वीर में बदल सकते हैं। कोहपेमाओं के अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के इंतजामिया का कहना है कि उनके 4 कोहपेमा इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हैं और सर्च मिशन का हिस्सा होंगे। उनका कहना था इन कोहपेमाओं को 8000 मीटर बुलंद पहाड़ों पर चढ़ने का तजुर्बा है और वो इस मौसम के आदी हो चुके हैं जो जरूरत पड़ने पर बेस कैंप से ऊपर चले जाएंगे। आखिरी मर्तबा K2 के मकाम बॉटल नेक पर देखे गए मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी कोहपेमाओं की तलाश का मिशन मुसलसल खराब मौसम से मुतासिर हो रहा है। मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों से उस वक्त राब्ता मुनक़ते हो गया था जब उन्होंने 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब बेस कैंप 3 से K2 की चोटी तक पहुंचने के सफर का आगाज किया था। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी बॉटल नेक के इस नाम से मशहूर मकाम तक इन तीनों कोहपेमाओं के हमरा थे, लेकिन ऑक्सीजन रेगुलेटर में मसाइल के सबब कैंप 3 पर वापस आ गए थे। तीनों कोहपेमाओं का जुमे की रात को बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हुआ और उनकी टीम को जब उनकी जानिब से रिपोर्ट मौसूल होना बंद हो गई तो हफ्ते को वो लापता करार पाए थे। हफ्ते ही के रोज हेलीकॉप्टर्स ने लापता कोहपेमाओं का सुराग लगाने के लिए 7000 मीटर तक परवाज की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। इतवार के रोज आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने अपनी हद से बढ़कर 7800 मीटर की बुलंदी तक परवाज की, लेकिन फिर भी लापता कोहपेमाओं का कोई सुराग न मिला और मिशन मुअत्तल करना पड़ा। माउंटेन क्लाइंबर्स की इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तमाम कोहपेमाओं का ख्याल था कि K2 की इतनी बुलंदी पर जहां टेम्परेचर -50 तक गिर जाता है और हवाएं भी तेज चलती हैं, इतने दिन तक किसी का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब उम्मीद की शमा इस सूरत में रोशन हुई कि बहुत से लोगों के ख्याल में अगर कोई वहां पर बर्फानी घर बना ले और उसके अंदर उन्हें पानी गर्म करने और खाना गर्म करने का सामान वाफर मैसर हो तो जिंदगी का चांस मुमकिन है। यही वजह है कि मौसम बेहतर होने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू करने के ऐलानात कर दिए गए हैं और पाक फौज ने इस मिशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया कर दिए हैं। तीनों कोहपेमाओं के अहले खाना की कौम से गुजारिश यही है कि वो उनकी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए। और बेशक इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियां इनके अहले खाना के साथ हैं। ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि आम लोग भी इस मामले में दिलचस्पी रख रहे हैं। हुकूमत के आला ओहदेदारान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि अली सतपारा पाकिस्तान के हीरो हैं और कौमी असासा हैं। उन्हें और उनके साथियों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था वो सिर्फ ख़राब मौसम की वजह से मुअत्तल हुआ था और अब उसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इंसान तो महज कोशिश कर सकता है और इस हवाले से तमाम कोशिशें की भी जा रही हैं। असल मामला अल्लाह ताला के हाथ ही में है और बेशक दुआ ही तकदीर बदल सकती है। हम सब की कोशिश होगी कि वक्तन फवक्तन आपको इस हवाले से अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिएगा। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। हम सब के साथ जुड़े रहिए।